السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ عظمیٰ بخاری نے اتنے پکے منہ سے جھوٹ بولا ہے کہ آپ کو ہنسی آ جائے گی۔ انہوں نے منہ بڑا پکا کیا لیکن پھر بھی آپ اپنی ہنسی کو نہیں روک پائیں گے۔ وہ بات کر رہی ہیں کہ مریم نواز اتنی سادہ ہیں، اتنی فرش نشین ہیں، اتنا ان کے اندر ہمبل ان کا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ عام عوام میں گھل مل جاتی ہیں، اور کبھی ان کے اندر وہ سپیریئرٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوئی، اور ہیلی کاپٹر ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وہ اس میں پل کر جوان ہوئی ہیں، ہیلی کاپٹر میں ہی وہ آتی جاتی رہی ہیں۔ یہ آپ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں خود ان کی زبانی۔ ان کو ہیلی کاپٹر پہ چڑھنے کا کوئی شوق نہیں، انہوں نے اپنے بچپن سے ہیلی کاپٹر بہت دیکھے ہیں پیارے بھائی، اور وہ ہیلی کاپٹروں میں نا سفر کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہیں، تو وہ نہ تو اتنی جو ہے وہ بیچاری کو ترسی نہیں ہے کہ ان کو ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا شوق ہو، نہ ان کا کوئی اکڑ کا مسئلہ ہے کہ وہ زمین پر چل ہی نہیں سکتی۔ وہ ایک گراؤنڈ ٹو ارتھ قسم کی خاتون ہے، وہ زمین پر رہنا پسند کرتی ہیں، عام لوگوں کے بیچ میں رہنا پسند کرتی ہیں، کوئی پروٹوکول وہ لے نہیں رہی، کوئی سرکاری خرچہ وہ کرا نہیں رہی۔ تو اگر ان کی سیکیورٹی کو میک شور کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھار یہ کرنا پڑے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ فیصل واڈا نے عظمیٰ بخاری کی پارٹی نون لیگ کو ایسا دھویا ہے کہ کبھی اب ان پر میل نہیں آئے گا، میرا خیال ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی جماعت نے، آپ کے لیڈر نے ہر فوجی سربراہ سے لڑائی کی، راحیل شریف سے لے کر باجوہ تک آپ کے لیڈر نے سب سے لڑائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے تو صرف فوجی بوٹ ٹیبل پر رکھا تھا ARY کے پروگرام میں، آپ لوگوں نے تو ہر ایک سے پھڈا کیا۔ یہ سنیے کیا کہہ رہے ہیں فیصل واڈا۔ پیپلز پارٹی میں جب تھی تب بھی یہ باتیں کرتی تھی، پھر نون میں آ گئی تب بھی یہ بات کر رہی ہیں، کل پی میں چلی جائیں گی تب بھی یہ بات کرے گی۔ تو میری بہن میں تو جوتا لے کے آیا ٹیبل پہ رکھا، لیکن آپ لوگوں نے جوتے کی پالش اپنے منہ پہ مل لی۔ جو آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، نوٹ کو عزت دو، آپ کو بوٹ کی عزت پہ چلے گئے۔ نیوٹرل پالش آپ لے کے آئے۔ 16 مہینوں میں آپ نے کیا کیا؟ احتساب کرتے ہوئے آپ کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں 16 مہینوں میں آپ نے کیسز بڑھائے، آپ نے معاف کروائے، قرضے بڑھائے، ایک اشتہاری 164 کا بیان کر کے 5 سال بعد آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ایک دن میں کیسز ختم ہوتے ہیں، دوسرے دن سینٹ بحال ہو جاتی ہے، تیسرے دن وہ فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں، مدت پوری ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ میری بہن کہتی ہیں کہ ہم ان کی نالائق اولاد کو بھی ایکسپٹ کر لیں، تو پھر آپ تو مبارک ہو بہن، آپ کہتی ہیں لوگوں کی مزری نہ بتائیں، لوگ کے بچے ریپ ہو رہے ہیں ان کا ذکر نہ کریں، روٹی نہیں مل رہی اس کا ذکر نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا کنوکٹڈ مجرم لیڈر اترے گا، ہم ہیلی کاپٹر پہ بٹھائیں گے، مینار پاکستان کی پیک پہ بٹھا دیں گے، بہت سی بات پہ بٹھا دیں، لیکن کیا پریزن وین ہمارے ٹائم پہ آئی تھی؟ سنڈے کو جوڈیشری کھلی تھی، آپ لوگوں نے لائرز کو اور ججوں کو بلیک میل کیا ویڈیو سے، سپریم کورٹ میں حملے کیے، مشرف صاحب کی لڑائی، راحیل شریف صاحب کی لڑائی، آپ کی لڑائی، ہر فوجی سے آپ کی لڑائی، باجوہ صاحب سے آپ کی لڑائی، اگلی لڑائی کے لیے آپ نے پہلے ہی بیوگل بجا دی ہے۔ تو میری بہن میں کدھر جاؤں؟ اگر آپ سے گلہ نہیں کروں گا تو کس سے گلہ؟ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ رات ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں یہ دھاندلی زدہ ہیں، یہ اس میں فراڈ کیا گیا ہے، یہ جو جیتے ہیں انہیں ووٹ نہیں دیا گیا، اور جو فارم 47 اور 45 کا فرق ہے یہ بہت واضح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ان کے پولنگ افسران کو بلائیں، جن کے سامنے پریزائڈنگ افسران جو تھے ان کو بلائیں اور انہیں قرآن پاک پر حلف دیں کہ آپ بتائیں کہ یہ 45 فارم آپ نے جاری کیا ہے یا غلط ہے یہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سنیے ان کی زبانی۔ ایک الیکشن جو اتنا متنازع ہے، شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن بن گیا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم غریب کیا کرے گا؟ اس کو ہر روز انگلی اٹھتی ہے، وزیر اعظم اسمبلی میں جانے کے قابل نہیں ہے، عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، کیسے معاملہ چلے گا؟ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ علیمہ خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں وہ لکھتی ہیں کہ سب سے پہلے توہین تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ایک رات میں آپ کے 200 کیسز ختم ہو جائیں گے،
کسی پروسیس کے بغیر آپ کیسے کیسز ختم کریں گے؟ انہوں نے سوال کیا ہے۔ یہ عدالت کی توہین نہیں ہے؟ ان کا اس ٹویٹ سے اشارہ عمران خان کے 200 کیسز کی طرف ہے اور اس بات کی طرف ہے کہ ان سے کچھ لوگ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بات مان لیں تو ہم ان کے 200 کیسز ختم کر دیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں یا یہ کیسے کیسز ختم کر سکتے ہیں عدلیہ کے بغیر؟ عدلیہ کو ہی انٹرفیئر کرنا چاہیے، اس لیے ان کو یہ سب کچھ کرنے میں عدالت کی توہین ہے۔ یہ اگلی آپ کے سامنے ٹویٹ رکھتے ہیں عمر سرفراز چیمہ کی، جو کہ 9 مئی کے بعد سے جیل میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیل کا ناقص کھانا کھا کر مجھے پتے کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ میرے پتے کا آپریشن کا عدالت نے 6 ماہ پہلے حکم دیا تھا، ابھی تک میرے پتے کا آپریشن نہیں کروایا گیا۔ اب دیکھ لیجئے کتنا ظلم ہے۔ اور خواجہ آصف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیل میں بھی تھا اور مجھے صرف 2 دن ہفتے میں ملاقات کے لیے دیے جاتے تھے اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی طور نہیں ہوا۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ جو دیکھ لیجئے کہ عمر سرفراز چیمہ اور خود عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔